السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے۔ وہ دشمن نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی طاقت اور نہ ہی کوئی حالات، بلکہ وہ خوف ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی خوف انسان کے قدم روک دیتا ہے، اس کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے اور اسے اپنے حقیقی صلاحیتوں سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت بھری تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو تقریباً ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر پیدا ہونے والا ڈر اور خوف آخر کیا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس خوف سے آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات، لوگوں کے رویے، مشکلات اور آنے والے خطرات ہمیں ڈرا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ اصل میں خوف باہر سے نہیں آتا بلکہ ہمارے اپنے اندر جنم لیتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں خوفناک دکھائی دیتی ہیں، دراصل ہمارے اندر موجود خوف ہی انہیں خوفناک بنا دیتا ہے۔ جب دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے تو معمولی مسائل بھی پہاڑ محسوس ہونے لگتے ہیں، اور جب یقین مضبوط ہو جائے تو بڑے بڑے طوفان بھی معمولی دکھائی دیتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے، یہ انسان سے فیصلے کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ جب انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے تو وہ سچ بولنے سے گھبراتا ہے، محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتا ہے، اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے قدم بڑھانے سے ہچکچاتا ہے، اور بعض اوقات تو اپنی ہی صلاحیتوں سے خوف کھانے لگتا ہے۔ اسی لیے آج کی یہ گفتگو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف خوف کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے بلکہ اس سے نجات حاصل کرنے کا راستہ بھی جان جائیں گے۔ ممکن ہے آج کے بعد آپ کی سوچ بدل جائے، زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل جائے اور آپ خود کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط محسوس کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ خوف ہمارے اندر پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت گہرا اور فکر انگیز جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ سے جڑ گیا وہ باقی سب سے آزاد ہو گیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ خوف سے آزادی کا مکمل فلسفہ ہے۔ جب انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کے خوف، اندیشے، پریشانیاں اور غم اس کے دل پر اپنا اثر کھو دیتے ہیں، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو ہر حال میں اس کے ساتھ ہے، جو ہر مشکل پر قادر ہے اور جو اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ خوف کی جڑ دراصل کمزور یقین میں ہوتی ہے، اور جب یقین مضبوط ہو جائے تو خوف کی جڑ خود بخود کٹ جاتی ہے۔ جب انسان دل سے یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میرا محافظ، مددگار اور کارساز ہے، تو پھر اندھیروں میں بھی روشنی دکھائی دینے لگتی ہے اور بند راستوں میں بھی امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بے شمار نقاب اوڑھ لیتے ہیں، کبھی عزت کھونے کا خوف، کبھی ناکامی کا ڈر، کبھی لوگوں کی باتوں کا خوف اور کبھی محرومی کا اندیشہ۔ ان تمام خوفوں کے پیچھے چھپتے چھپتے ہم اپنی اصل شخصیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا حقیقی چہرہ انہی اندیشوں اور وسوسوں کے پردوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا اس نے خود کو پا لیا۔ کتنا خوبصورت اور معنی خیز جملہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنے خوف کو شکست دیتا ہے تو وہ اپنی اصل طاقت کو پہچان لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کے اندر کتنی ہمت، کتنی صلاحیت اور کتنی طاقت موجود ہے، اور جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اپنے رب کی معرفت کا دروازہ بھی اس پر کھلنے لگتا ہے۔
یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، اپنے باطن کی سفر کی دعوت، ایک ایسا سفر جس میں انسان اپنے خوفوں کا سامنا کرتا ہے، انہیں سمجھتا ہے اور پھر ان پر غالب آ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے خوف کا سامنا کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے وہ برسوں سے ڈرتا رہا ان میں سے اکثر حقیقت نہیں بلکہ صرف وہم تھی۔ اسی لیے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوف غیر حقیقت کا سایہ ہے، روشنی آ جائے تو سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ روشنی اللہ تعالیٰ پر یقین سے آتی ہے، یہ روشنی ذکر الہی سے آتی ہے، یہ روشنی دل کے سکون اور رب کے ساتھ مضبوط تعلق سے آتی ہے۔ جتنا انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کے دل سے خوف کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر طوفانوں سے ڈرتے ہیں، مشکلات سے گھبراتے ہیں اور حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ان طوفانوں کا خالق بھی وہی اللہ ہے جو ہمارا محافظ اور مددگار ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے تو اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ لہٰذا آج اپنے آپ سے ایک عہد کریں، اپنے خوف کو پہچانیں، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں، کیونکہ جس دل میں اللہ پر یقین پیدا ہو جائے وہاں خوف زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، اپنے اوپر کامل یقین عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے ہر قسم کے خوف، غم اور پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔